فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار۔ محترم سننے والے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورہ المومن کی آیت نمبر 39 تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ المومن مکی دور کی سورہ ہے، 85 آیات ہیں اور 9 رکوعات پر یہ مشتمل سورہ ہے۔ اسی سورہ کا دوسرا نام سورہ غافر بھی سے کہا جاتا ہے، اور قرآن کے اندر اس کے علاوہ 3 صورتیں اور بھی ہیں، سورہ حامی مسجدہ جسے سورہ فصلت بھی لکھا جاتا ہے، اور سورہ توبہ، سورہ برات، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کو الاسراء۔ جن اعلیٰ کے اندر یہ سورت نازل ہوئی، اس سورہ کے مضامین کے اندر اس کی طرف اشارے موجود ہیں۔ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس وقت 2 طرح کی کارروائیاں شروع کر رکھی تھی۔ پہلا معاملہ یہ تھا کہ ہر طرف جھگڑے شروع کیے جائیں، باس اور مباحثے چھیڑے جائیں، الٹے سیدھے سوالات کیے جائیں، ایمان قبول کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ نئے نئے الزامات لگا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم، اسلام کی دعوت اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اتنے شکوک، شبہات اور وسوسے لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دیے جائیں کہ ان شکوک کو، ان شبہات کو، ان الزامات کو، ان کی صفائی کرتے کرتے آخرکار اہل ایمان زچ ہو جائیں۔ یا دوسرا معاملہ یہ کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے منصوبے بنائے جائیں اور اس کام کے لیے زمین ہموار کی جائے۔ معاملہ بڑھتا رہا اور یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ اقدام انہوں نے عملی طور پر بھی کر دیا۔ بخاری کے اندر روایت آتی ہے کتاب مناقب الانصار کے اندر کہ عبداللہ بن عمر بن عاص انہوں نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ سخت ترین بات کون سی تھی جو مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا عقبہ بن ابی معیط کو کہ یہ ظالم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح ادا کر رہے تھے، اس وقت اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اندر چادر ڈالی اور اس کو بل دینے شروع کیے، اور اس زور سے بل دینے شروع کیے کہ بل دیتے دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھٹنا شروع ہوا، آنکھیں ابل پڑی، اور اسی دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور
اور اس ظالم کو انہوں نے دھکا دیا، اور دھکا دینے کے بعد وہی الفاظ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ کی 28 نمبر آیت کے اندر جس کا ذکر فرمایا ہے، وہی الفاظ انہوں نے بھی ادا کیے. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ تمہیں صرف اس بات کی دعوت دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل بھی لے کر آیا ہے تمہارے پاس، تمہارے سامنے واضح دلائل کے ساتھ آیا ہے. تو یہ وہ حالات تھے جن کے اندر مالک سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہمت بڑھانے کے لیے قوم فرعون کے مرد مومن کا یہ خطاب نقل فرمائے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ بھی اس مرد مومن کا خطاب تھا، اس کے اندر یہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر آیا. جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا توحید کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کی وحدانیت اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑا سرکش تھا، متکبر تھا، وہ طاغوت بن گیا تھا. اس طاغوت کے سامنے جب یہ دعوت پیش کی گئی تو نہ صرف اس نے اس دعوت کو رد کیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے اس کے دربار کے اندر سازشیں شروع ہو گئی. اب اس دربار میں جب قتل کا منصوبہ بننا شروع کیا اور یہ مشورے آنے شروع ہوئے تو اسی اثناء کے اندر وہی آل فرعون کے اندر جو مرد مومن تھا جو اپنے ایمان کو اس وقت ظاہر نہیں کیا تھا، جس نے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، صورتحال کی نزاکت اب اس کے سامنے تھی، اب اس نے حق کا کلمہ اپنی زبان پر لانے کا فیصلہ کیا اور نہ صرف فرعون کو اس عمل سے باز رکھنے کی تلقین کی بلکہ انتہائی دلیرانہ انداز کے اندر دعوت حق کو ظالم اور جابر حکمران کے سامنے اس خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا کہ رہتی دنیا تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے خطاب کو اس مرد مومن کے قرآن کا حصہ بنا دیا. قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے یہ خطاب ان کا دنیا والوں کے لیے مشعل راہ ہوگا. نہ تو اس نے کوئی دنیاوی بڑائی کا معاملہ کیا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی اور لوگوں کا انداز فکر اس آخرت کی طرف موڑنے کی کوشش کی کہ میرے بھائیوں یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. آپ غور کیجئے سورہ مومن کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں وہ خطاب مالک سبحانہ و تعالیٰ نے 2 رکوعات کے اوپر مشتمل اپنی کتاب کا حصہ اللہ رب العزت نے اس کو بنایا. یہ وہ عظیم لوگ تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اتنا خالص ایمان لا چکے تھے اس یقین کے ساتھ کہ دنیا کی زندگی ہماری ختم ہوتے ہی کل وہ قیامت کی جو منزل ہے وہ ہمارے سامنے ہے، وہاں جنتوں کی بادشاہیاں ملنے والی ہیں. اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے. 28 نمبر آیت کے اندر اسی سورہ کا نام بھی اس رجل مومن کے حوالے سے علامتی طور پر اس سورہ کا رکھا گیا ہے. فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہ فرعون میں سے ایک شخص تھا، فرعون کی قوم سے ایک شخص تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. اب جب معاملہ آیا تو قوم کے سامنے وہ یہی بات کرتا ہے. دیکھیں ہر دور کا ایماندار ایک ہی جیسا غیرت مند ہوتا ہے، ہر دور کا ایماندار، چاہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور وہ
اس ظالم کو جب اس نے دھکا دیا، یا یہ فرعون کے دربار میں آج ہم کھڑے ہو کر یہ بات آسانی سے کہہ دیتے ہیں، لیکن اب اگر اس متکبر اور ظالم اور جابر حکمران کا دیکھا جائے، آپ آج اپنے گرد و پیش کے اوپر نظر دوڑائیں، ایک ظالم کے سامنے حق کی بات کہنا تو درکنار، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور اس کے دربار کے اندر جب یہ بات کرتا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو صرف اس بات کے اوپر قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ اپنے رب کی طرف سے تمہاری طرف واضح نشانیوں کے ساتھ آیا ہے، کھلی دلائل کے ساتھ آیا ہے، وہ آفاق و انفس کے دلائل تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کی بات کر رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا تمہارا رب وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب وہ تمہیں ایک اللہ کی بندگی اور اس کی شکر گزاری کی دعوت دے رہا ہے، تم اس کا قتل کرنے کے منصوبے بناتے ہو۔ یاد رکھنا، اگر تمہارے زوم کے مطابق وہ اگر جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ، اس کی جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے اور یقینی طور پر وہ سچا ہے تو بعض باتیں جو وہ تمہیں بیان کر رہا ہے، جن عذابات سے تمہیں ڈرا رہا ہے، جن کی تمہیں وعید سنا رہا ہے، وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی اللہ کے بندو۔ ایسی صورت میں اب تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسے گا، اور یاد رکھنا تم تباہ و برباد کر لیے جاؤ گے۔ یاد رکھنا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا اس کو جو حد سے بڑھنے والا ہو، حدوں کو توڑنے والا۔ یہ طاغوت، یہ سرکش، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود کو توڑ دیتا ہے، وہ حد کے اندر رہنے کے بجائے حدود کو کراس کرتا ہے، تو یہ جب حد کو توڑنے والا ہوتا ہے وہ بہت جھوٹا بھی ہوا کرتا ہے، جھوٹ کے اوپر اس کی عمارت تعمیر ہوئی ہوتی ہے، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں ان حالات کے اندر یہ سورہ نازل ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک یہ مثال قائم کی۔ اب جو کوئی ایمان کا دعوے دار ہوگا اس کو یہ انداز فکر اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہوگی کہ آخرت کا گھر یہ ہمیشہ کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، ایک موقع ہمیں اللہ نے دیا ہے، ایک موقع ہے۔ دنیا کے میدان کے اندر مواقع ہوتے ہیں، آپ ایک میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں، دوسرے میدان میں اللہ رب العزت آپ کو آگے بڑھا دیتا ہے، تیسرے میں موقع مل جاتا ہے، بار بار کوشش کرنے کے بعد مواقع مل جاتے ہیں، لیکن یہ زندگی ایک دی ہے اللہ نے عمل کرنے کے لیے۔ دیکھیں، دو موتوں کا اور دو زندگیوں کا جو ذکر ہے، پہلی موت ہماری ہو چکی، اب یہ پہلی زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس کے اندر، اس زندگی کے اندر ایمان کے امتحان کے اندر ڈالا ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے اور اپنی آخرت کو اگر ہم نے یاد نہ کیا اور آخرت کے بارے میں نہ سوچا اور آخرت کی فکر نہ ہوئی۔ دیکھیں، قرآن کے اندر جہاں اسلام کو قبول نہ کرنے والوں کو دعوت دی جاتی ہے ایمان لانے کی، اسلام کو قبول کرنے کی، وہاں ایمانداروں کو بھی مالک سبحانہ و تعالیٰ نے خبردار کیا اور ان کی یہ تربیت کی، بار بار بتلایا کہ تمہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر رہنا ہے، ڈر کر اپنی زندگی گزارنی ہے، اور وہ ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے، جس ڈر اور خوف کے اختتام پر تمہارا مالک تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے ذلوں کے اندر جس کو جگہ دے گئے، اور کل مالک سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں پیشی کا خوف ہوا، کل قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہوا، اس ڈر کو اپنے دلوں کے اندر ہر وقت جگہ دی گئی، یہی ایماندار کامیاب ہو جائے گا۔ سورہ الحشر کے اندر مالک سبحانہ و تعالیٰ ایمانداروں سے خطاب کرتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد،
لیکن ہر نفس کے بارے میں ہر نفس کو خبردار کیا، خبردار رہو، اور ہر ایک نفس کو یہ بات سوچنی چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے، یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، کل کی تیاری میں نے کیا کی ہے۔ آج دنیا کی زندگی ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے، عمل کے مواقع موجود ہیں، لیکن کل وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیشی کا معاملہ آئے گا، رب کے دربار میں پیش ہوں گے، وہاں کے لیے ہم نے کیا کیا، ہماری فکریں کیا تھی، ہماری سوچ کیا تھی، ہم کس راستے کے اوپر چلتے رہے، ہم نے اپنی زندگی کے لمحات میں اس وقت کو یاد کیا یا نہ کیا۔ اس سوچ کے اندر ہر ایک نفس کو اپنا وقت گزارنا ہوگا، تب جا کے مالک سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ایک ایماندار سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرے گا اور اپنی آخرت کی منزل کو اس نے پیش نظر رکھا ہوگا، وہ کامیاب ہو جائے گا اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے۔ اور ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر تمہیں یہ راستہ نصیب ہو گیا، اگر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، خوف اور تقوی تمہارے دل کے اندر آ گیا، اس کے اوپر تمہاری پھر یہ معاملات بھی ہو گئے کہ تم اپنی آخرت کی فکر کرنے لگے، اور یہ سوچ پکی ہو گئی کہ مجھے کل آخرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں کامیاب ہونا ہے، مجھے وہاں کی کامیابی چاہیے، میری تگ و دو اور میری کوششیں، میری صحیح اور جد و جہد اس آخرت کو پانے کے لیے ہوگی، تو اللہ کے بندو پھر اسی کے لیے کوشش ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، پہلے بھی فرمایا اللہ سے ڈرو، اور اگر یہ نیک راستہ اختیار کر گئے تب بھی اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ یہ توفیق یہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، تمہارا کوئی اس کے اندر کمال نہ تھا۔ اگر یہ توفیق مل گئی، اگر یہ راہ اختیار کر لیا، اللہ کا شکر ادا کرو، دوبارہ اللہ سے ڈرو کہ کہیں یہ توفیق نہ چھین لے اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جو خطاب تھا اس مرد مومن کا، اسی خطاب کے دوران وہ اپنی قوم سے مخاطب جب ہوتا ہے اور فرعون اور اس کے درباریوں اور اپنی قوم کے سامنے دنیا کی بے ثباتی جب وہ بیان کرتا ہے تو کہتا ہے یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار، کہتا ہے اے میری قوم کے لوگوں، آج یہ دنیا، یہ فرعون کی شان و شوکت اور یہ جو اس کا روب اور دبدبہ ہے، یہ اس نے جو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور اپنی بڑائی کو قائم رکھنے کے لیے ظلم و ستم کا بازار سرم گرم کر رکھا ہے، یاد رکھنا اے میرے بھائیوں، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی چند روزوں کا کھیل ہے، چند روزوں کا، چند دنوں کا، چند لمحات کا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، وہ جو آخرت کا گھر ہے، جس سے جو تمہاری ابدی منزل ہے، جس میں تمہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو پانے کے لیے تمہیں دنیا میں ایمان کے امتحان میں ڈالا ہے، وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ آج دنیا کی زندگی دیکھیں، کل قیامت کا جب ماحول ہوگا اور وہ سخت دن جب آئے گا، اس دن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دنیا کی زندگی، یہ دن یا دن کا کچھ حصہ، چند لمحات، چند ساعت ہوں گی، اور کتنا ہی بدبخت اور بڑا بدنصیب ہوگا وہ جو ان چند ساعتوں کے لیے ان چند ساعتوں کی خوشی کے لیے، چند ساعتوں کی لذت کے لیے، چند ساعت کے آرام کے لیے وہ اپنی آخرت کا وہ سودا کر جائے، آخرت کا سودا، وہ ہمیشہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی جو زندگی۔ آج کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، وہ جی آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہوگی، لیکن یقین نہیں ہوتا، وہ یقین مستحکم نہیں ہوتا، ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے، تبھی تو انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر مگن ہو جاتا ہے اور یہ دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، دنیا کی کامیابی کو ہی کامیابی سمجھتا ہے، اس کے عہدوں کو، اس کے جائیداد کو، اس کے مال و دولت کو، اس کی شہرت کو اور اس کی جو ہے سارا کچھ اپنے اقتدار اور اختیار میں کر لینے کو ہی وہ سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، اسی کے لیے تب وہ دو اور کوششیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندو یہ ناکام ہو جائے گا، یہ تو چند ساعت ہے، چند لمحات ہے، چند چیزیں جو تمہاری گزر جائے گی اور اس کے بعد
تمہیں وہ اس زندگی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پیش ہونا ہے جس کا اختتام ناممکن ہے، جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ آج اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، کسی کے پاس یہ گارنٹی ہے؟ کوئی نہیں۔ کسی بشر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ عطا نہیں فرمائی، تو جب نہیں فرمائی تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں اپنی آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ آج ہمیں غور کرنا ہوگا، فکر کرنی ہوگی کہ اصل حقیقی دنیا کے لیے تیاری کریں یا اس فانی دنیا کی تیاری کریں۔ امتحان ہوتا ہے لوگوں کا، بچوں کا امتحان ہوتا ہے، بڑوں کا امتحان ہوتا ہے۔ آج اس اجتماع کے اندر آپ سے سوال و جواب کیے جائیں گے۔ جو لوگ اس کو حقیقت سمجھ بیٹھے تھے کہ واقعی ہمیں جانا ہے، اللہ کی کتاب سیکھنی ہے اور سوالات کے جوابات دینے، وہ تو تیاری کر کے آئے ہوں گے۔ دنیا کا پیپر ہوتا ہے، لوگ کتنی تیاری کرتے ہیں، یہ آخرت کا بھی تو پرچہ ہے، اور اس آخرت کے پرچے کے لیے مالک سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے لکھائی بھی نہیں کروا رہا۔ دو معزز فرشتے مالک سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ وہ دو معزز فرشتے موجود ہیں اور وہ ہر اس بات کو لکھ لیا کرتے ہیں جو آپ کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کتاب کے مرتب کروانے والے آپ ہیں، مرتب کرنے والا، لکھنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ اب آپ کی مرضی، اپنے اعمال نامے کے اندر آپ کیا لکھنا چاہتے ہو، کون سی باتیں آگے بھیجنا چاہتے ہو؟ کیوں کہ یہ کتاب کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ یہ گلے کا ہار بنائی گئی ہے اور یہی کتاب ہاتھ کے اندر تھمائی جائے گی اور کل کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ یہ کتاب لو، اسے پڑھو اور آج اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے تم خود کافی ہو۔ تو اللہ کے بندو یاد رکھنا، اسی مرد مومن نے بھی یہ کہا تھا کہ اصل اور حقیقی کامیابی تو وہی ہے جو آخرت کی ہے اور ابدی کامیابی ہے، حقیقت والی کامیابی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوگا جو اس ابدی کامیابی کو اپنا شعار بنا لے، اپنا اصل مقصد بنا لے، حقیقی نصب العین بنا لے۔ اور یہ زندگی بہرحال یہ تو فانی معاملہ ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور یاد رکھنا وہ آخرت کی اس ابدی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار انسان کے سچے اور پکے ایمان اور یقین کے ساتھ ساتھ عمل صالح کے اندر ہے۔ قرآن کے اندر جہاں پر ایمان کا ذکر آیا، جہاں پر ایمان کا ذکر آیا، اپنے خالص ایمان کو وہ صالح اعمال کے ذریعے سے مزین کرنا ہے۔ اللہ کے بندو صرف زبانی دعویٰ نہیں چلے گا۔ پہلا جو اصول بتلایا گیا الا الذین آمنوا، اور دوسرا اصول اس کے ساتھ وعملوا الصالحات، ایمان خالص اور عمل صالح یہ ہوگا تو اس ابدی زندگی کی کامیابی ہوگی، ورنہ ایمان عمل کے بغیر ایسا ہی ہے جیسے خالی کوئی ڈبہ ہو، ویران گھر ہو، کھنڈرات ہو۔ ایسا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو وہ ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب یہ مرد مومن اس فرعون کے سامنے جب یہ کھلی دعوت اس نے پیش کی اور اس کے لیے تازیانہ تھا، اس کے سامنے تو کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا، اور جب اس نے یہ چیلنج کیا کہ یہ جو آج تمہاری شان اور شوکت اور یہ دبدبہ ہے یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، تمہیں بھی فنا ہو جانا ہے، یہ تمہارے جو آگے پیچھے چلنے والے ہیں یہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ بھی فنا ہو جائیں گے، یہ ابدی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس مرد مومن نے یہ آج دنیاوی لیڈر کوئی ذرا سی بات کسی کے سامنے کر دے، بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، جی میں نے یہ کچھ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا۔ انہوں نے نہ تو دنیاوی لیڈروں کی طرح اپنے کسی بڑائی کا اظہار کیا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کروائی۔ انبیاء اور رسول تو اسی لیے آتے تھے، وہ آخرت کی یاد دہانی کرواتے تھے کہ یاد رکھنا اس دنیاوی زندگی کا عیش و عشرت یہ چند روزوں کا ہے، اور اصل قیام کی جگہ وہ آخرت کا گھر ہے۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں دیکھیں
مالک سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب جگہ جگہ بار بار ہماری رہنمائی کرتی ہے. سورہ الحدید آیت نمبر 20 کے اندر مالک سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال واولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. بار بار دیکھیں یہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور قرآن کی متعدد آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا اور بے ثباتی بیان کی. یہ دنیا میں جو کچھ ہمیں آج نظر آ رہا ہے یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا جب آج ہمارے معاشرے کے اندر دھوکہ تو عام ہے. آپ کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں, لین دین دونوں فریقین, جو کچھ کوئی لے رہا ہوتا ہے یا کچھ دے رہا ہوتا ہے, لینے دینے والے دونوں شک و ریب کا شکار ہوتے ہیں کہ کہیں یہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا. ہر ایک شک میں ہوتا ہے یہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا یہ دنیا کی زندگی یہ فقط دھوکے کا سامان ہے. جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے حقیقت کے اندر وہ ہوتا نہیں ہے. جو کچھ ہماری سوچ ہوتی ہے, جو کچھ ہمارا منصوبہ ہوتا ہے, اس کو ہم پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. فرمایا گیا کہ یقین جاننا اے لوگوں کہ یہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل اور تماشا ہے. کھیل تماشا, آج کھیل اور تماشے ہوتے ہیں, کچھ دیر کا معاملہ ہوتا ہے, شور شرابہ ہوتا ہے, بڑی دنیا امڑ آتی ہے, چیخ و پکار ہوتی ہے. یہ تماشا جب اختتام کو پہنچ جاتا ہے ویرانی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں میدان بھرے ہوتے ہیں کھیل تماشے کے وقت, اور وہ جب کھیل اور تماشا ختم ہو جاتا ہے میدان ویران ہو جاتے ہیں, میدان ویران ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے, یہ ایک زیبائش ہے. خاص طور پہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر تمہارا آپس میں فخر جتلانا اور مال کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہرس, مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنا. اس کی مثال ایسی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش برساتا ہے, اس سے اگنے والی جو نباتات ہوتی ہے, وہ سبزہ جو اگتا ہے وہ دلوں کو مو لیتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا جب یہ گندم کی فصل تیاری سے پہلے کے مراحل میں ہوتی ہے, میں ریگستان کا علاقہ جہاں پہ پہاڑی علاقہ نہ ہو, سرسبز علاقہ نہ ہو, وہاں پر بھی جب گندم کی فصل نئی آتی ہے تو بڑا سبزہ زار بن جاتا ہے, بڑی خوبصورت ہوتی ہے. اور جب وہ کھیتیاں لہلہا رہی ہوتی ہیں انسان کو بڑا مزہ آتا ہے, بہت خوبصورت لگتی ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے اور خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں, اسے فوری طور پہ اس کے جو ہے کٹائی کا کام شروع کر دیا جاتا ہے. اور وہی چند دن پہلے کا جو معاملہ تھا کہ جو لہلہا رہی تھی کھیتیاں, اب وہاں پر ویرانی چھا جاتی ہے. تو اسی طرح یہ معاملہ ہے آخرت کا بھی, کہ یہ آخرت کا معاملہ اگر دنیا کی یہ زندگی اس کے لذتوں کے اندر ہم کھو گئے تو یاد رکھنا پھر آخرت کا عذاب بڑا سخت ہوگا. یاد رکھنا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر دو معاملات ہیں, یا تو سخت عذابات کا معاملہ ہوگا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رضوان حاصل ہوگا, اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی اور اللہ کی بخشش کا معاملہ ہوگا, مغفرت کا معاملہ ہوگا. اور یاد رکھنا آخرت کے اندر آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی فرمایا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی فقط دھوکے کا سامان ہے اللہ کے بندو. آگے دوسری جگہ سورہ یونس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین اور اس دنیا کی مثال اس طرح دیتے ہیں, فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس بارش کی سی ہے کہ جس بارش کو ہم آسمان سے برساتے ہیں اور جس کے ساتھ پھر سبزہ اگتا ہے زمین کے اوپر جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ملا کر نکلی یہاں تک کہ زمین اس سرسبز اور شاداب ہو گئی, آراستہ اور خوشنما ہو جاتی ہے. زمین والے یہ خیال کرتے ہیں وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرٌ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا
فرمایا کہ زمین والوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اب ہماری پوری دسترس کے اندر یہ معاملہ ہے، اچانک رات کو یا دن کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا حکم آتا ہے، اور جب عذاب کا حکم آتا ہے اور عذاب پہنچتا ہے تو وہ اس کو ایسا کاٹ دیتا ہے کہ گویا کل وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت یہ مثالیں دیکھیں، ہم اور آپ جس دنیا کے اندر رہتے ہیں، یہاں کھیت بھی ہیں، کھلیان بھی ہے، یہاں پر مزدور بھی ہے، یہاں پر دفاتر کے اندر کام کرنے والے ہیں، دنیا کے اندر ہوائیں بھی ہم دیکھتے ہیں اور گرمی بھی دیکھتے ہیں، سردی بھی دیکھتے ہیں، سورج بھی نظر آتا ہے، چاند ستارے، یہ اور انسان کے بدن کی یہ جو مثالیں مالک سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یہ دنیا اور اس کے اندر رہنے کی مثالیں اس لیے دی گئی تاکہ انسان غور و فکر کر جائے اور یہ پہچان جائے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ دیکھیں ایماندار جو ہوتا ہے وہ تو اس خیال کے اندر ہوتا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ تو ہر وقت تفکر کے اندر ہوتا ہے، تدبر کے اندر ہوتا ہے، کائنات کے نظام کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اپنی بدن کے اوپر غور و فکر کرتا ہے اور بے ساختہ آواز نکلتی ہے، اے میرے رب یہ سب کچھ تو نے کچھ عبث پیدا نہیں کیا، یا اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اور پھر وہ قیامت کے دن وہ جہنم کے عذاب سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ یہ نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور پھر آگے بیان فرمایا سورہ یونس کی 25 نمبر آیت کے اندر، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا اس کے باوجود انسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی آخرت والی ابدی زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کے اندر یوں مگن ہو جاتا ہے گویا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے دنیا کے اندر رہنا ہے۔ یاد رکھنا دنیا کی زندگی یہ حقیقت کے اندر دھوکے کا سامان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس دھوکے سے انسانوں کو خبردار کیا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 5 کے اندر اللہ رب العزت تمام انسانیت سے خطاب فرماتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگوں، تمام انسانیت سے خطاب فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو سچا کرنے والا کوئی ہے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا وعدہ سب سے سچا، انسان اپنے وعدے کے خلاف کر جاتا ہے، اپنی زبان سے پھسل جاتا ہے، لیکن رب کا وعدہ یہ تو بڑا ہی پکا وعدہ ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالنے پائے دنیاوی زندگی اور اس کی چمک دمک، تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالنے پائے، اور اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکہ نہ دے۔ بڑا دھوکے باز کون ہے؟ وہ شیطان ہے، اور شیطان سے بچاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل و کرم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم اللہ سے ہر وقت اس کا فضل و کرم مانگے، ہم ہر وقت اللہ سے دعائیں کریں، یا اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، یا اللہ اگر کسی لمحے پر دنیا کی زندگی میں یہ صراط مستقیم سے مجھے ہٹا کے گمراہی کے راستے کی طرف لے جانا چاہے، یا اللہ میری مدد فرما۔ ایماندار تو ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتا ہے، یہ تکبر میں نہیں آتا۔ ایماندار اپنی آخرت کے بارے میں اور اپنے ایمان کے بارے میں بڑا ہی ڈرنے والا ہوا کرتا ہے، جبکہ منافق اس سے برعکس ہوتا ہے، اسے نہ تو اپنے ایمان کے بارے میں کوئی ڈر اور خوف ہوتا ہے، نہ اپنی آخرت کے بارے میں کوئی ڈر اور خوف ہوتا ہے، وہ بڑا جری اور دلیر ہو جایا کرتا ہے دنیا کے معاملے کے اندر، وہ آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ ایماندار تو قدم قدم پر، صحابہ کرام کا کیا معاملہ ہوتا تھا؟ ایک صحابی حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دنیا میں مگن ہو جاتا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو میری کیفیت نبی علیہ السلام کے محفل والی نہیں رہتی، تو میں تو کہیں منافق نہیں ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام، وہ صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رہے، انہوں نے بھی کہا کہیں میں تو منافق نہیں ہو گیا۔ اور کہیں پہ عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ آتا ہے کہ وہ تنکا ہاتھ میں اٹھا کے کہتے ہیں کاش میں تنکا ہوتا،
تو یہ کیا معاملہ تھا اللہ کے بندوں؟ وہ حقیقت کو سمجھ گئے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی اس کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ان کے پیش نظر تھا، جب نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے اور ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، اور اس کے کان کے بارے میں جب صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ کون ہے یہ، مجھ سے کتنے درہم میں خریدے گا، تو فرمایا گیا، صحابہ کرام کی طرف سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے تو کوئی ایسے بھی نہ لے جائے کہ اس کے اوپر درہم دیے جائے۔ تو فرمایا کہ جس طرح تمہاری آنکھوں کی نظر میں، تمہاری نظر میں اس بکری کے بچے کے کان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بکری کا مردہ بچہ، اس کی کان کی حیثیت کوئی نہیں ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سورہ فاطر کے اندر آگے بیان فرماتا ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس اس شیطان کو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اس شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھنا، اس کو دشمن سمجھنا، ہر وقت اس کو اپنا دشمن مانتے رہنا۔ آج ہماری دشمنی کسی کے ساتھ ہوتی ہے، ہم بندوق اٹھاتے ہیں اور ہر وقت پہرا دیتے ہیں کہ میرا دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ اس شیطان کے خلاف بندوق، اس شیطان کے خلاف ہتھیار ایمان خالص اور عمل صالح اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت بچنے کی دعائیں کرنا ہوگی اللہ کے بندو، ورنہ یاد رکھنا وہ اپنی جماعت کو وہ اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی ان کو اپنے ساتھ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ دنیا کی جھوٹی چمک دمک اور عارضی لذتوں کے پیچھے یہ دائمی نعمتوں کو بلا دینا اور دنیا کی نعمتوں کو دائمی سمجھ بیٹھنا، یہ اپنی آخرت سے غافل ہونے کا انداز ہے۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران کے اندر بیان فرماتا ہے، دیکھنا یہ خوشنما تمہارے لیے بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے مرغوبات نفس کی محبت، جیسے عورتوں کا معاملہ ہے، بیٹے ہیں، سونے چاندی کے جمع کردہ ڈھیر ہیں، نشان زدہ گھوڑے، عمدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، مگر آگے اللہ رب العزت کیا بیان فرماتا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا چند روزہ سامان ہے، جبکہ اصل اور عمدہ ٹھکانہ رہنے کی جگہ یہ مالک سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور آگے بیان فرمایا، کہو کیا میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس سے کئی بڑھ کر بہتر ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور پرہیزگاری اور تقوی اختیار کیا، تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی عظیم الشان جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور طرح طرح کی عظیم الشان بے مثل نہریں ہوں گی جہاں ان کو ہمیشہ رہنا نصیب ہوگا، جہاں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا نصیب ہوگا۔ وہاں اللہ رب العزت ان کو وہ بیویاں عطا فرمائے گا جو پاک ہوں گی، ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ورضوان من اللہ، سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ یاد رکھنا، اس دنیا کی زندگی میں تمہارا رب تمہیں خوب دیکھنے والا ہے، وہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ یاد رکھنا کہ اس دنیا کی زندگی میں ہر شخص وہ کسی نہ کسی مقصد کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک ایک سمت ہے، ہر ایک انسان نے اپنا ایک گول، مجھے یہ گول حاصل کرنے، یہ گول میں کروں گا، یہ میرا ٹارگٹ ہے، اس کو میں نے حاصل کرنا ہے، اس ٹارگٹ تک میں نے پہنچ کے رہنا ہے، یہ میرے خیالات ہیں، یہ میری خواہشات ہیں، یہ میں نے حاصل کرنی ہے۔ تو ہر ایک پھر اس اپنے جو اس کے منصوبہ ہوتا ہے، اس کے ذہن کے اندر جو منصوبے ہوتے ہیں، ان منصوبوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کیا بیان فرماتا ہے، فاستبقوا الخیرات، کیا کہ تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو، اجر کی طرف سبقت کرو، نیکی کی طرف سبقت کرو، یہاں کہیں
تم ہوگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو جمع کر دے گا، اور وہ رب ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ نیکیوں کی یہ دوڑ، یاد رکھنا، نیکیوں کی یہ دوڑ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ کے بندو، بلکہ یہ نیکی کی طرف دوڑنا، یہ صالح اعمال کی طرف پیش قدمی کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جنتوں کی طرف دوڑ لگانا ہے، اللہ کی جنتیں حاصل کرنے کا معاملہ ہے۔ قرآن کے اندر دیکھیں سورہ آل عمران اور اسی طرح سورہ الحدید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنتوں کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو تیار کی کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والوں کے لیے۔ سورہ حدید میں بیان فرمایا سابقو، آج دنیا کی دوڑ ہے نا، دنیا چاہنا ہے، اس نے ایک بنگلہ بنایا میں 2 بناؤں گا، اس کے پاس یہ 10 لاکھ کماتا ہے میں 50 لاکھ کماؤں گا، اس نے یہ کچھ کیا تھا، خرافات میں یہ ضائع کیا تھا، شادی بیاہ پہ یہ خرچے کیے تھے، میں اس سے ڈبل کروں گا۔ آج دنیا کی دوڑ کا مقابلہ ہے اللہ کے بندو، جبکہ آخرت فراموش کیے گئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ایک دوسرے سے اگر بڑھنا چاہتے ہو تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، کس کے لیے؟ اللہ کی مغفرت کے لیے، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، اور کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اللہ کے بندو، یہاں پر اللہ ایک اور بات بڑی زبردست بیان فرماتا ہے، اس اللہ کا جو یہ فضل ہے نا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ بڑی بات ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت بڑے فضل والا ہے۔ اور یہ جنتیں کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، وہ جنتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ جمعے کی خطبے کے اندر جو ہے متعدد ساتھیوں سے یہ حدیث سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے صالح بندوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے کل کے لیے وہ کچھ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا، جسے کسی کان نے سنا نہ ہوگا، اور کسی کے وہم و گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں آئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث روایت کی، صحابہ کرام پہلے سننے والے تھے نبی علیہ السلام سے، وہ پکا ایمان لے آئے، اس کے اوپر وہ پکا ایمان لے آئے۔ اس دور میں حصہ لینے والوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مشرکین کے مقابلے میں بدر کے مقام کے اوپر جاتے ہیں، جب مشرکین آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی پیش قدمی نہ کرے جب تک کہ میں آگے نہ بڑھوں۔ جب مشرکین قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا صحابہ کرام کو کہ بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ واہ واہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم کلمہ تحسین کرتے ہو اس کے اوپر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کلمہ صرف جنت والوں میں سے ہونے کی امید پر کہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ہاں تو اہل جنت میں سے ہے۔ تو عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے تھیلے میں سے کچھ کھجوریں نکال کے وہ کھانا شروع کی، تو جب شروع کیا پھر اپنے ساتھ ہی بات کرتا ہے کہ اگر میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہا تو یہ میری زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی۔
میری زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی. پھر انہیں اپنے پاس جو وہ کھجوریں موجود تھی ان کو پھینک دیا. پھر وہ کافروں سے لڑے یہاں تک کہ لڑتے لڑتے وہ شہید ہوئے. تو یہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں ایک صحابی، اب وقت ختم ہونے والا ہے، انہوں نے جب کہا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وہ اتنے یقین کے ساتھ وہ جاتے تھے. عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کا اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب غزوہ کے اندر موجود ہے، آپس میں شام کو ملتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے میرا کافروں کے کسی بڑے سرما سے مقابلہ ہو، اور میرا دوسرا کہتا ہے میرا کافروں کے کسی بڑے پہلوان کے ساتھ مقابلہ ہو اور میں اسے جو ہے ہرا دوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ سر بلند ہو جائے. دوسرا کہتا ہے کہ میرا ان سے مقابلہ ہو اور وہ پھر میری ناک کاٹے، میرے کان کاٹے، اور یہاں تک کہ جب میں کل اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے اے عبداللہ یہ سب کچھ تم نے کس لیے کہا؟ میں کہوں کہ اللہ تیرے خاطر اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر میں نے یہ معاملہ کیا. تو اللہ کے بندو یہ طرز عمل، یہ معاملات ہمارے پاس آنے ہیں. دیکھیں شہزادہ تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، لیکن جب ایمان لائے اور آخرت کی فکر دامنگیر ہوئی، معاملہ کیا تھا؟ جب ان کی وفات ہوتی ہے تو ان کے پاس پھر کفن کا معاملہ بھی نہیں ہوتا. آج اللہ کے بندو ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، دنیا کے ساتھ ہی ہمارے سارے معاملات ہیں. لیکن یاد رکھنا آخری حدیث اس کے اندر بیان کر دوں، اور ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کے جس کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جس کی کوشش اور تگ و دو آخرت کے لیے ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ بیان فرمایا کہ وہ ہو بھی مومن ہو، ایماندار، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا، توحید کی دعوت کو سینے میں جگہ دینے والا، وہ جس کی پھر کوشش آخرت کے لیے ہو تو یہی کوشش اللہ قبول کرے گا. آخرت کا فکر جس سے ہو جائے، جو آخرت کے لیے کوشش کرنے والا ہوگا، اللہ رب العزت اس کا دل غنی کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے اس کا کام، اور یہ دنیا ذلیل لونڈی کی شکل میں اس کے سامنے آتی ہے. اور یاد رکھنا جو دنیا کے فکر کے پیچھے پڑ گیا، جس کو دنیا کی فکر دامنگیر ہو گئی، تو مالک سبحانہ و تعالیٰ دونوں آنکھوں کے سامنے محتاجی کر دیتا ہے، اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے محتاجی کر دیتا ہے، اور اس کے جمع شدہ کاموں کو اللہ رب العزت بکھیر کے رکھ دیتا ہے. اور یاد رکھنا دنیا سے بھی اسے یہی کچھ ملتا ہے جتنا مالک سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا. تو اللہ کے بندوں اگر ہم غور کر جائیں، فکر کر جائیں کہ ہمیں اس دنیا میں نہ تو ہمیشہ رہنا ہے، نہ ہی یہاں کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، تو پھر یہ حقیقت ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم نے چند لمحات کے لیے یہاں رہنا ہے تو پھر کیوں نہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں. اس اجتماع میں ہم آئے پکے نہیں آئے، سب کو پتہ ہے کل زور کے وقت میں یہ اجتماع ختم ہو جانا ہے، ہم نے واپس چلے جانا ہے. تو یہاں بھی نیکی کریں، یہاں بھی جو ہے اجتماعیت کا ساتھ دے، انتظامیہ کا ساتھ دے، اور اسی سے یہ سبق لیں کہ جب ہم یہاں پہ عارضی آئے ہیں، اسی دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عارضی طور پر بھیجا ہے، ہمیں یہاں سے واپس حقیقی طور میں جانا ہے، اور وہ جو ہمیشہ جہاں ہمیں رہنا ہے وہاں ہمیں اصل کامیابی حاصل کرنی ہوگی. اس کے لیے تگ و دو، اس کے لیے کوششیں ہوں گی. تو میرے بھائیو ہمارے رب ہم سے راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو گیا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر و اتوب الیک.